بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أ، پچھلی کلاسز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے انہوں نے۔ تو پہلے پہل تو وہ اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے کہ اس دعوت کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے پہلے لوگ جو ہیں انہوں نے توحید کی بات کی پھر وہ چلے گئے، ایسے ہی ان کا بھی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، ان کی بات، ان کی تبلیغ آہستہ آہستہ مکہ میں زور پکڑ رہی ہے، تو انہوں نے پریشان ہونا شروع کیا۔ اور سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، وہ یہ کیا کہ وہ ایک جماعت کی شکل میں، ایک وفد کی شکل میں ان کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے۔ ابو طالب نے اہل مکہ کو نرمی کے ساتھ واپس کر دیا۔ اب دوسرا جو حربہ تھا وہ یہ تھا کہ مکہ حج کا موسم آ گیا۔ اب اس زمانے کے اندر بھی لوگ حج کرتے تھے، مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس اپنی بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں، تھوڑے سے حالات دیکھتے ہیں کیسے ہیں۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ یہ ولید بن مغیرہ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوری خالد بن ولید کے والد ہیں۔ خالد بن ولید کے والد ہیں، اور یہ اسلام لانے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ قریش کے اندر ان کا بڑا بہت زیادہ ان کا اثر و رسوخ تھا، بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ تو سارے کے سارے لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تمہیں باہر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اہل مکہ کے اندر ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کچھ لوگ سمجھتے تھے یہ کاہن ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے تھے یہ بیمار ہیں۔ تو ڈفرنٹ لوگوں کا ڈفرنٹ پرسپیکٹو تھا اور پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب اہل مکہ کو یہ ایک فکر لاحق ہوئی، کہنے لگے کہ جب لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آئیں گے نا، تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ جادوگر ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا یہ شاعر ہے، تو تم خود ہی مطلب لوگ تمہارا آپس میں اختلاف دیکھیں گے، تمہاری بات کو لیں گے نہیں۔ تو حج شروع ہونے سے پہلے پہلے تم آپس میں ایک اتفاق کر لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کیا ہے۔ تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ایک ہی آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے، اس نے کہا کہ نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں، بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی دیکھی ہے۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت، اور نہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ ہی ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، یہ شعر کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگروں ان کے جادو کو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ ہی گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تب
تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم، اس کی بات بڑی ہی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بلاخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہی وہ آیات ہیں جو سورۃ المدثر کے اندر بھی ہیں۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر یستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ یہ ولید بن مغیرہ کی باتیں۔ اہل مکہ کا اتفاق ہو گیا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ محمد جو ہے نا جادوگر ہے۔ اچھا جی، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مطلب سکیچ کھینچا ہے اس کا، ولید کا۔ دیکھیے، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، یعنی ولید بن مغیرہ میں وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی، منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخرکار یہ کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام۔ اچھا جی، بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ مطلب مکہ کا جو ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ تھا نا، وہاں پر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ جو بھی لوگ مکہ کا نہیں ہوگا، مکہ سے باہر رہنے والا ہوگا، وہ آئے گا، اس کو کہنا ہے کہ بھائی مکہ میں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے پاس نہیں آپ نے جانا، وہ جادوگر ہے، وہ اپنی باتوں سے یہ اثر کر دیتا ہے۔ تو پہلے سے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں، یعنی جو لوگ خیمے لگاتے تھے، اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے 3 بازار ہیں جو حج کے موسم سے پہلے لگتے تھے۔ عکاظ کا جو بازار ہے یہ طائف کے پاس لگتا تھا، اور مجنہ اور ذوالمجاز کا جو بازار ہے یہ مکہ کے اندر لگتا تھا۔ تو وہ بازاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں کو وزٹ کرتے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، آپ اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی کہ آپ نے دعوت نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگزاری نہیں ہو رہی، تو پھر ایک بار انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے، وہ کام نہیں کیا۔ دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر روکنے کی کوشش کی، یہ بھی کام نہیں کیا۔ اب تیسرا طریقہ کیا ہے کہ ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو ڈیگریڈ کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ ان کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا وہ یقیناً پاگل ہے۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کی ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیں، مطلب میں ایک منظر کشی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سوچیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہماری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ تقریباً 9 اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ 9 ہیں۔ ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس مہمان کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں، آپ ان کو کوئی بات بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ پیچھے سے آپ کی والدہ یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کے بہن کہے کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ کو کس طرح کی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آپ اپنے مہمانوں کے سامنے کوئی بات کر رہی ہیں اور آپ کے گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کس طرح کی امبیرسمنٹ ہمیں ہو سکتی ہے؟ اندازہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی امبیرسمنٹ کا کہ وہ مکہ میں حج کے خیموں میں جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور پیچھے ان کے چچا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کی بات مت ماننا۔ یہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہے۔ اچھا، یہ کچھ آیتیں ذکر کی ہیں جو ساری۔ اچھا، تیسری صورتحال جو پیدا کی مشرکین مکہ نے، وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، ٹیچنگز تھیں، ان کو ڈاؤٹ فل کرنا شروع کر دیا، ان کے اندر غلطیاں، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے، تاکہ آپ کو دعوت و تبلیغ کا موقع ہی نہ ملے۔ مثلا کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ جو محمد جو بات کرتے ہیں نا، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ کبھی فرماتے تھے ان ھذا الا افک افترا وعانہ علیہ قوم آخرون، کہ یہ تو جھوٹی باتیں ہیں جو خود ہی انہوں نے بنا لی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ یہ اللہ نے اس کو نہیں سکھائی بلکہ کوئی اور انسان اس کو سکھاتا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ نبی بھی ہے اور بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ مطلب اہل مکہ جو تھے وہ کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا، وہ نبوت کے خلاف سمجھتے تھے اس کو۔ کیوں سمجھتے تھے نبوت کے خلاف؟ کیا وہ سمجھتے کہ نبی کھانا پینا نہیں کھا سکتا؟ ہم، یہ پروپیگنڈا کیوں کیا انہوں نے؟ کوئی آنسر دینا چاہے گا اس کا؟ سر کیونکہ وہ ان کو لگتا تھا کہ فرشتوں جیسا نبی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی جو ہوتا ہے نا، وہ انسانوں میں سے نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، اور فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محاذ رائے کی تیسری صورتحال، پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔ چنانچہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے، مصیبت آ پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے، سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ اب جب ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں باخدا وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاعر ہیں، نہیں باخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر بھی دیکھا ہے اور اس کے سارے اصناف، حجز ہے، رجز ہے وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے، نہیں باخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ یہاں نہ اس طرح کی گٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں، اور نہ ان کے جیسی فریب کرانہ گفتگو۔ قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث ہیرا گیا۔ ہیرا ایک شہر ہے، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے۔ پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے
اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا بخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں رستم اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا میں محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہتا۔ اسی سلسلے میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ جو آیت ہے یہ گانے بجانے کے بارے میں اتری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا سکیں۔ بہت سارے علماء کے نام نے تفاسیر کے اندر جو کہ اتھینٹک ہے اس میں یہ جو بات ہے نا کھیل کی بات، آیت میں جو ذکر آیا کھیل کی بات، اس سے مراد گانے بجانا ہے۔ اور بہت سارے علماء نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ جو گانے بجانے ہیں اس کا سب سے زیادہ جو امیجیٹ اور ڈائریکٹ افیکٹ ہے گانے سننے کا، میوزک سننے کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفاق یعنی اپنے اندر، اس کے دل کے اندر ایک، اگر وہ دین کے اوپر ہے تو بدلاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، محاذرہ کی چوتھی صورت یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں، کل موقع ملا تو پڑھیں گے۔ ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ